بولوں، مذاق میں بولوں، ہنسی میں بولوں، یا مسئلہ بتاؤں، حق کی حق بتاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ اس حدیث سے کیا سمجھ آیا؟ کہ پیغمبر اسلام کے لیے یہ نہ سمجھو کہ حضور نے غصے میں فرما دیا تو غلط ہے، غصے میں تو اور میں بولیں تو غلط ہے۔ ہو سکتا ہے ہم غصے میں وہ بات کر جائیں جو نہیں کرنی چاہیے، مزاح میں وہ کہہ دیں جو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پیغمبر غصے میں بولے یا پیار میں بولے، ہنسی میں بولے یا مزاح میں بولے، حق کی حق بولے۔ سنا ہوا نہیں ہے کہ حضور کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے اپنے گھر کا سامان ایک جگہ سے لاد کے دوسری جگہ لے جانا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ فرمان جاری ہوا کہ ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اتفاق سے اس وقت اونٹ بھی بیٹھے، اونٹ کا بچہ بھی بیٹھے، تو اس عورت نے سمجھا یہی اونٹ کا بچہ ہی مجھے ملے گا۔ حضور کچھ اور فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے یا رسول اللہ، اونٹ اونٹ گھر کا بڑا سامان ہے، ایک جگہ سے لاد کے دوسری جگہ لے جانا ہے، بچہ خاک لا دے گا، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہم تو اونٹ کا بچہ ہی دیں گے۔ وہ عورت اٹھ کے جانے لگی، فرمایا بڑھیا کو واپس بلاؤ اور اسے بتاؤ اونٹ جتنا بڑا بھی ہو جائے وہ اپنے باپ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ مزاح ہے پھر بھی حق ہے، ہنسی مذاق ہے پھر بھی سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بوڑھیا نے کہا کہ دعا کریں اللہ مجھے جنت دے۔ حضور نے فرمایا بوڑھی جنت کیسے جائے گی؟ انہوں نے کہا بوڑھی جنت نہیں جائے گی، فرمایا جوان جنت جائیں گے۔ وہ رونے لگی، اللہ ہم بوڑھے جنت کیوں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا رو نہیں، بوڑھے بھی جوان ہو کے جنت جائیں گے۔ ہنسی مزاح میں ہے پھر بھی سچ اور حق ہے۔ تو میرے دوستو اس سے سمجھ جائیں نبی کی زبان پہ اللہ کا پہرا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کی باتوں کو پڑھ کے آج اختتام کر رہے ہیں جس زبان پر کسی اور کا نہیں، رب العالمین نے پہرا دیا ہے۔ اچھا آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ ذرا آواز سے، بلند آواز سے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ یہ دو بندے کہتے ہیں ہم حدیث پڑھتے ہیں، آپ بتاؤ ہم نماز میں حدیث پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا فائدہ اپلوڈنگ کا ہو رہا۔ میں اکثر مجمع میں پوچھتا تھا، سارے کہتے تھے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب آدھوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، دو بندے بڑے زور سے کہہ رہے ہیں ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی میں انہیں کھڑا کروں تو یہ جواب بھی دے گا، لیکن جن نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ پہلے تو ان کا جواب دو۔ اللہ کے بندے، ہم نماز میں قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، حدیث پہلے پڑھتے ہیں۔ اور ہم اگر میں گنواؤں نا، نماز میں حدیثیں قرآن سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، ہم نماز میں حضور کی حدیث قرآن پاک سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو آؤ کاؤنٹنگ اور گنتی شروع کرتے ہیں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں ثنا کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پورے حفاظ قرآن کے موجود ہیں، انہیں اٹھاؤ اور ان سے پوچھو قرآن کے 34 پاروں میں کس پارے میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک موجود ہے؟ حافظ کہیں گے قرآن میں نہیں ہے، یہ ہم حضور کی فرمان سے پڑھتے ہیں۔ ثنا پہلی حدیث ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پورے قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن میں لفظ تعوذ نہیں ہے، یہ تعوذ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ تعوذ نبی کی حدیث ہے۔ قرآن میں حکم تعوذ ہے، لفظ تعوذ نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم۔ رب نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھو، لفظ نہیں بتائے، لفظ زبان مصطفیٰ نے بتائے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اعوذ باللہ کہہ کے ہم نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ آیت ہے، سورۃ الفاتحہ آیت ہے، پھر ہم آمین کہتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں، آمین کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے۔ آمین پیغمبر کی حدیث میں ہے، اسی صحیح بخاری کو کھولیے،
قال عطا آمین دعا امام عطا ابن ابی رباح کا فرمان حدیث موجود ہے کہ آمین دعا ہے، یہ آمین حضور کا فرمان ہے۔ تیسرے نمبر پہ آمین کہہ کے ہم نبی کی حدیث پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم بحمدہ یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ سمع اللہ لمن حمدہ یہ حدیث پڑھتے ہیں، ربنا لک الحمد۔ چھٹے نمبر پہ پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ ساتویں نمبر پہ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان اٹھتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی پڑھتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اگلے سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ نویں نمبر پہ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کر کے ہم قاعدہ درمیانی میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد اللہم بارک پڑھتے ہیں۔ یہ 11ویں نمبر پہ نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن اس جگہ ہم آیت کے طور پہ نہیں پڑھتے، حدیث کے طور پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آیت پڑھیں شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے، بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، ادھر تحفظ بھی نہیں ہے، تسبیح بھی نہیں ہے، بطور دعا پڑھتے ہیں تو بطور حدیث پڑھتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ رب اجعلنی کہہ کر حدیث پڑھتے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم نے ایک رکعت میں 1 درجن حدیثیں پڑھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، وکیل احناف علماء دیوبند ترجمان حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی، نعرہ تکبیر۔ 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے دعا پڑھ رہے ہیں، بھئی دعا بھی تو حدیث ہے نا، دعا بھی تو ہمیں مدنی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بتائی ہے۔ اور میرے ساتھیوں، آؤ حدیث کی ویلیو پر میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہاں حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے پاک نبی نے حدیث پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ فرمایا میری امت کا جو خوش نصیب یہ چاہے کہ کل قیامت میں ایمان امتی کا ہو، گواہی رسول اللہ کی آئے، اور وہ بندہ اگرچہ عالم نہ ہو پر علماء میں فقہاء میں اس کا شمار کیا جائے۔ فرمایا وہ میری حدیثوں کو 40 کا حصہ پورا کر کے 40 کی تعداد میں یاد کر لے، کنت لہو شافعہ، اس کے ایمان کی گواہی دے کر اس کی سفارش بھی کروں گا، شاہد بعثہ اللہ فقیہا، اور قیامت میں اللہ اس شخص کو علماء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ پیغمبر کی حدیث کی ویلیو۔ آؤ میں ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائیو میں نے فلاں صابن لگایا میرا چہرہ سفید نہیں ہوا، میں نے فلاں لوشن لگائی میرا چہرہ پیارا نہیں بنا۔ فقیر کے پاس جاؤ، پیر کے پاس جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، درگاہ میں جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، کہو میرے لیے دعا کرو، کہتے ہیں پھر بھی سفید چہرہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا چہرہ خوبصورت بنے۔ آؤ سندھ کے غیوروں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ پیارا بنے، آؤ دربار نبوی میں اس نبی کی دعا بتانے لگا ہوں جس نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ابو ہریرہ گھر بات میں پہنچے تھے، ان کی ماں کے لیے ایمان پہلے پہنچا تھا۔ میں اس نبی کی دعا بتانے لگا ہوں جس کی انگلی اٹھی تھی۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا تھا۔ میں اس نبی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں جس نے دعا مانگی تھی اور دار الندوہ کفار میں بیٹھا ہوا، ابو جہل کی زیر نگرانی بیٹھا ہوا، عتبہ ربیعہ شیبہ کے ساتھیوں میں ان کی بغل میں بیٹھا ہوا، خطاب کا بیٹا عمر جان لینے کے بہانے سر دینے آیا تھا۔ ہاں میں اس نبی کی دعا پیش کرنے لگا ہوں جس نبی نے عثمان ذو النورین کو دبل جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ہاں میں اس نبی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں جس نبی نے علی حیدر کو ذوالفقار دی تھی تو دنیا نے کہا تھا
کہا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، اور علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ میں اس نبی کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں جس نے معاویہ بن ابی سفیان کو ہادی اور مہدی ہونے کی دعا دی ہے، ابن مسعود کو محدث وقت ہونے کی دعا دی ہے، ابی بن کعب کو قاری ہونے کی دعا دی ہے، عبداللہ اپنے عباس کو مفسر ہونے کی دعا دی ہے، ابو عبیدہ بن جراح کو امیر الامت ہونے کی دعا دی ہے، اور اس نبی نے اللہم اہد قومی کہہ کے امت کے لیے مدینہ اور مکہ کے سنگریزوں پہ اتنے آنسو بہائے ہیں کہ وہ تر بتر ہو گئے ہیں۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے رو کے مانگا، جس نبی نے اپنی امت کے لیے گڑ گڑا کے مانگا، اس نبی نے فرمایا لوگوں چہرہ پیارا رکھنا چاہتے ہو، لوگوں اپنے چہرے کو حسین معجبین دل نشین خوبصورت بنانا چاہتے ہو، آؤ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا فرمان سنیے، سید المرسلین کا فرمان سنیے، خاتم النبیین کا فرمان سنیے۔ فرمایا نصر اللہ ممرعن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعدها کما سمع۔ مولا میرے اس امتی کا چہرہ پیارا کر دے، خوبصورت کر دے، چمکدار کر دے، دلدار کر دے، اس لچکدار چہرہ دے جو میری حدیث سنے، یاد کرے، آگے پہنچائے جیسے سنی تھی، اور حدیثیں یاد کرنے لگ جاؤ، تیرے ایمان تقوی طہارت دین مذہب شریعت کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی ترو تازہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، فاتح غیر مقلدیت مفتی عبدالواحد قریشی، فاتح غیر مقلدیت مفتی عبدالواحد قریشی۔ میری بات کا مطلب ہم پیغمبر کا فرمان یاد کرنے میں کیوں مشکل رکھتے ہیں، ہم نبی کی حدیث یاد کرنے میں کیوں مشکل رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے دوست بیٹھے، اللہ آپ کو رحمت صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مجھے یاد دہانی کے لیے ایک پرچی آئی ہے، اور آپ سب حضرات سے بھی میں اس کا وعدہ لیتا ہوں۔ 22 فروری بروز جمعرات یہ نیو سعید آباد ٹول پلازا پہ ہمارے بھائی مولانا راشد محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ٹول پلازا پر احتجاج کا اعلان ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں اور ہمارا ووٹ نکلے کس کے ڈبے سے، ہم منتخب کس کو کریں اور نکلے کہیں اور سے، ہم اپنے حق پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ ہم نے وہ کہتے ہیں نا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں مینڈیٹ اگر قوم دے تو لو، چوری کر کے کیوں لیتے؟ شرم نہیں آتی؟ حیا بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ تو اپنے حق کی چوری سے بچانے کے لیے اور اپنے مینڈیٹ پر پہرا دینے کے لیے آپ حضرات 22 کو تشریف لائیں گے، جتنے بیٹھے ہیں یہاں آئیں گے، اس پیغام کو آگے پھیلاؤ گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑی کرو گے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔